اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اساتذہ کرام اور پیارے پیارے بچوں، آپ سب امید ہے بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور آپ کو جو سلسلہ عظیمیہ کراچی ٹاؤن سیٹ اپ کی جانب سے آپ کے ٹاؤن میں جس طرح اسکولوں میں کام ہو رہا ہے، آپ کی اخلاقی، آپ کی روحانی تربیت کے حوالے سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچھی طرح یہ ساری باتیں سیکھ رہے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں عملی طور پہ شامل کر کے بہت اچھے بچے بنیں گے انشاءاللہ، بہت مجھے امید ہے۔ تو آج آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شیئر کریں کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور مقصد تو پہلی بات تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہماری زندگی کیا مقصد ہے۔ ہمیں جو یہ دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے اس کا بنیادی طور پہ تو مقصد ہمیں یہی بتایا گیا بھی آپ پڑھ لیں، لکھ لیں، پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں تو آپ جو ہیں اچھی سی نوکری کریے گا، گھر بنائیے گا، شادی کریے گا، گاڑی لیجئے، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائے، یعنی کہ ساری کی ساری ہماری زندگی کی جو بھی ترتیب ہے وہ دنیا کے حصول کے لیے ہے کہ ہماری دنیا اچھی سے اچھی ہو جائے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم آئے اس دنیا میں کیا دنیا سنوارنے کے لیے ہے یا کوئی اور بھی مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت تو اللہ کی ہر مخلوق کر رہی ہے، چرند پرند، آسمان کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، اللہ کو جانتی ہے، اللہ کو پہچانتی ہے۔ اور فرشتے بھی کہتے ہیں ہر وقت رکوع میں ہیں، سجود میں ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہیں، سجدے میں ہیں اور قیام کی حالت میں ہیں۔ تو جس طرح جس کی جیسی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہے۔ تو ہم انسان جو ہیں ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں اس دنیا میں ہم کسی خوشی سے نہیں آئے، بلکہ ہم آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد، بنی نو انسان کے جد امجد آدم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن سے انسانی نسل چلی، نو انسانی کی نسل چلی، اور اماں حوا سے اور آدم علیہ السلام سے یہ نسل چلی۔ اور آدم علیہ السلام کون تھے؟ آدم علیہ السلام وہ انسان تھے کہ جن کو اللہ نے پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ میں نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے کہ تم اس کو دیکھ سجدہ کرو۔ فرشتوں کو حکم دیا تو فرشتے کہنے لگے کہ اللہ ہم ہیں نا تیری عبادت کرنے والے، تجھے کیا ضرورت تھی اور مخلوق بنانے کی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم الاسماء کے علوم سکھائے تھے وہ علوم فرشتوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے کہا۔ آدم علیہ السلام نے جب وہ علوم بیان کیے تو فرشتوں نے پھر آدم علیہ السلام کی تعظیم کی، اور سجدے سے مراد یہ والا سجدہ نہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، یعنی تعظیمی سجدہ، جس طرح بادشاہوں کے دربار میں تعظیماً جھک کے جو ہے وہ ان کو تعظیم دی جاتی ہے، اسی طرح آدم علیہ السلام کی بھی فرشتوں نے تعظیم کی۔ اور اس موقع پہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کی جو ہے بڑائی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا
کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا. اور آدم علیہ السلام، پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات بری لگی کہ میرا حکم نہیں مانا ابلیس نے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا اور اسے کہا کہ آج سے تجھ پہ میری لعنت ہے اور تو جو ہے اب یہاں سے چلا جا. تو پھر بہرحال وہ ایک آدم اور اس کا ابلیس کا قصہ قرآن میں جو ہے بڑی وضاحت سے، بڑی تفصیل سے موجود ہے، مختلف صورتوں میں موجود ہے. تو اس کے لیے آپ لوگ جو ہیں قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں تو آپ کو یہ پورا واقعہ جو ہے وہ سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی. بہرحال ہوا یہ کہ جب آدم علیہ السلام کو علم الاسماء کے علوم اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے، تو ان علوم کو سکھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنے کے لیے جو جگہ تھی، وہ وطن جو تھا وہ جنت تھا. جنت اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں کی اسپیس ہے، اور وہاں پہ کھانا پینا اور ہر دنیا کی آسائش موجود ہے. جیسا آپ کو خیال آیا ویسی وہ چیز وہاں پہ موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں جو بشارتیں اور جو جنت کی ایک ویژولائزیشن قرآن میں بیان کی ہے، اس کو بھی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بہرحال قرآن پاک سے رجوع کرنا پڑے گا. تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ جنت کون سا مقام ہے جہاں دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، اور جنت میں جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلام بھیجا جائے گا. سلام قول من رب رحیم. اور جنتی بھی ایک دوسرے میں کو سلام ہی سلام کریں گے. اور کیسی جگہ ہے جنت، جہاں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. مگر جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت وطن دیا، ان کا جہاں سے دل چاہو کھاؤ پیو خوش ہو کر، مگر فلاں درخت کے پاس تم نے نہیں جانا. اگر تم اس درخت کے پاس جاؤ گے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا، تمہارا شمار جاہلین میں ہو جائے گا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. تو بہرحال آدم علیہ السلام سے اور بی بی حوا جو ہیں جنت میں رہتے تھے، اور شیطان نے ان کو بہکایا، ابلیس نے ان کو بہکایا، اور وہ اس درخت کے پاس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہو گئے. اور پھر اس دنیا میں سزا کے طور پہ جو ہے انہیں بھیج دیا گیا. اور یہاں بھیجنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے جو ہے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا کہ آدم سے کہو، کیونکہ آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو پھر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، بہت روئے، بہت اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگی، اور اتنا روئے کہ برسوں روتے رہے. اور ابھی بھی جو ہے آدم علیہ السلام اگر کسی کو روحانی طور پہ نظر آئے تو وہ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری غلطی کی سزا میری نسل کو ملی، نوع آدم کو ملی، اور ان کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ابھی بھی گرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا روحانی ورثہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، وہ اب اس دنیا میں آنے کے بعد بھول خانے میں پڑ گیا. لیکن آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے معاف فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا کہ اب تمہارے پاس میرے انبیاء کرام آئیں گے، میرے فرستادہ بندے آئیں گے، رسول آئیں گے، اور وہ تمہیں ہدایت جس طرح دیں گے اگر تم نے اس پہ عمل کیا تو تمہارا کھویا ہوا وطن جنت تمہیں واپس کر دیا جائے گا. تو 1,24,000 سے زیادہ آج تک انبیاء کرام نوع انسانی کی ہدایت کے لیے آ چکے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، دین کی تکمیل ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے آپ پہ اپنی نعمت مکمل کر دی اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کی پیروی کرنے، آپ کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو معنی و مفہوم کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔